अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है गुंडा, सड़क और लड़की। करीबन 4 मील सफ़र करके हम मैली गांव पहुंच गए। हमारी आमद की इत्तला पहले ही पहुंच चुकी थी। पूरा गांव होशियार बाश दिखाई देता था। मुखिया के घर से बाहर चारपाइयाँ डाल दी गई थीं और बर्छी बरदार हिंदू महाशय चौकस खड़े थे। वो लोग जिनसे पूछ कुछ की जानी थी हमारे आने से पहले ही मौजूद थे और ज़मीन पर अखड़ूं बैठे थे। हम चारपाइयों पर विराजमान हो गए। करीबी 2 साफ शफाफ घड़े रखे थे और उनके गिर्द सुर्ख साफियाँ लिपटी हुई थी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ उनमें हमारे लिए ठंडा दूध था। मुख्तलिफ़ रस्मों से फ़ारिग होकर मैंने नसरुल्लाह के ख़ास जान पहचान वालों से पूछ कुछ शुरू की। उनमें 5-6 मुसलमान और 3 हिंदू थे। उन सब ने यही बताया कि मुज़फ़्फ़रपुर में नसरुल्लाह के किसी अज़ीज़ की शादी थी और वो वहाँ जाने का इरादा रखता था। उन लोगों ने एक और इंकिशाफ भी किया और वो ये कि नसरुल्लाह का कोई बेटा नहीं था और ना ही कोई लड़का गांव से उसके साथ गया है। ये बहुत उलझाने वाली बात थी। अगर नसरुल्लाह का कोई बेटा नहीं था तो अगवा होने वाला लड़का कौन था? मुझे याद आया कि थाने में पूछ-कुछ के दौरान हुसनदीन भी लड़के के ज़िक्र पर चौंका था। उसने बड़ा गोल मोल सा जवाब देकर इस ज़िक्र से जान छुड़ा ली थी। मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि हुसनदीन सब्ज़ी फ़रोश इन लोगों से ज़्यादा जानता है जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए। रात हमने मेली ही में गुजारने का प्रोग्राम बनाया। मुखिया ने अपनी हवेली का एक हिस्सा हमारे लिए खाली कर दिया। शाम के खाने में पूरे गांव ने पूरा ज़ोर लगा दिया। हम कुल 6 आदमी थे, लेकिन नज़र उठाकर देखा तो सामने 30 आदमियों का खाना सजा हुआ था। मुर्गी मछली से लेकर तीतर बटेर तक और फ्रूट से लेकर शबाब कबाब तक सब कुछ दस्तरखान पर हाजिर था और अभी मज़ीद लाया जा रहा था। लगता था इलाके में रूप राय से बड़ी मोहब्बत की जाती है। इसे आप ज़बरदस्ती की मोहब्बत भी कह सकते हैं। मुझे बिलाल शाह की बदनसीबी पर अफसोस होने लगा। ये दस्तरखान होता और बिलाल शाह होता तो कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर टूट जाता। खा पी कर रूप राय तो मकामी लोगों की शिकायत सुनने बैठ गया और मैं चहलकदमी के लिए खेतों की तरफ निकल गया। एक मकामी कांस्टेबल के अलावा सिंधु भी मेरे साथ था। रास्ते में मैंने सिंधु से सरगोशी की, यार किसी तरह हुसनदीन से एक मुलाकात और होनी चाहिए, लेकिन ऐसे हो कि किसी को पता ना चले। सिंधु की आंखें चमक उठी। बोला, अभी रास्ते में इस कांस्टेबल ने मुझे हुसनदीन का घर दिखाया था। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं रात किसी वक्त हुसनदीन को आपका पैगाम पहुंचा देता हूँ। कैसा पैगाम? यही कि वो किसी वक्त खामोशी से नारीपुर थाने पहुंच जाए। नहीं, ये मुनासिब नहीं। वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। सिंधु ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अचानक मेरे जहन में एक बात आई। मैंने कहा, क्यों ना हम अभी उससे मिले। तुम किसी बहाने इस कांस्टेबल को वापस थाने कोई चीज़ लाने भेज दो। इसके वापस आने तक हम हुसनदीन के घर घुस चुके होंगे। मेरी बात सिंधु की समझ में आ गई। वो कुछ देर खामोशी से चलता रहा, फिर गिरा कर ज़मीन पर बैठ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं नवाज साहब, ये जूती बहुत काट रही है। नाई है ना? जूती और बीवी में यही फ़र्क होता है। जूती नाई काटती है और बीवी पुरानी। आप मजाक कर रहे हैं नवाज साहब, मुझसे चला नहीं जा रहा। मैंने संजीदगी से उसका पाँव टटोला, फिर कांस्टेबल से कहा, संजय जाओ थाने से कोई चप्पल ले आओ इसके लिए, हम यहीं खड़े, ज़रा जल्दी आना। कांस्टेबल ने जी अच्छा कहा और तेज़ी से वापस मुड़ा। पीछे से सिंधु ने हाँक लगाई, भाई साहब ये जूती तो लेते जाओ। कांस्टेबल वापस आया और जूती लेकर अंधेरे में रोपोश हो गया। उसके जाती मैं और सिंधु उठे और तेज़ कदमों से आबादी की तरफ चल दिए। हुसनदीन का घर गांव की एक बैरूनी गली में था। घर क्या था, कच्चा पक्का झोंपड़ा था। दरवाजे पर एक मरियल सी गद्दी बंधी हुई थी। बैरूनी दीवार खस्ता हालत में थी। मैंने गली में आगे पीछे देखा, कोई तीसरा शख्स दिखाई नहीं दिया। मौका मुनासिब था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद एक डरी हुई मर्दाना आवाज़ आई, कौन है? मैं पहचान गया, ये हुसनदीन ही था।
میں نے نرمی سے کہا، حسن دین میں ہوں، انسپکٹر نواز خان، دروازہ کھولو۔ دوسری طرف حسن دین کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بھی نہ بول سکا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ کسی طرف کی دیوار پھاند کر بھاگ ہی نہ جائے۔ بہرحال یہ نوبت نہیں آئی۔ آہٹ ہوئی اور حسن دین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کنڈی کھول دی۔ میں اور سندھو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اندر گھس گئے۔ سندھو نے کنڈی دوبارہ چڑھا دی۔ صحن میں ایک طرف دکان کی بچی کھچی سبزی ٹوکروں میں پڑی تھی، اندر ایک کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ یہاں حسن دین کی بیوی مرغی کی طرح اپنے 2 بچوں کو پروں میں سمیٹے بیٹھی تھی۔ نہ جانے ہمارے اس طرح اندر گھس آنے سے اس نیک بخت کے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ غالباً اس 4 دیواری میں اگر کوئی قیمتی چیز تھی تو اس کی جوانی ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حسن دین اتنا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ چلاتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا۔ 10-15 منٹ کی سخت کوشش کے بعد میں اس کا بے پناہ خوف کم کرنے میں کامیاب ہوا۔ دھیرے دھیرے میں نے اسے اعتماد میں لے کر زبان کھولنے پر آمادہ کر لیا۔ حسن دین سے میرا سب سے اہم سوال یہی تھا کہ وہ لڑکا کون تھا جو نصر اللہ کے ساتھ گیا اور نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہوا۔ جواب میں حسن دین بولا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے جناب، نصر اللہ کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہاں سے کسی لڑکے کو لے کر گیا تھا۔ میں نے سندھو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص اس بس میں موجود تھا، وہ لڑکا اس کے سامنے اغوا ہوا تھا۔ حسن دین نے تھوک نگل کر ادھر ادھر دیکھا جیسے راز فاش ہونے سے ڈر رہا ہو، پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، وہ لڑکا نہیں تھا جناب، وہ نصر اللہ کی بیٹی ثریا تھی۔ یہ انکشاف ہم دونوں کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوا۔ میں حیرت سے حسن دین کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے فوراً کوچوان چھوٹو رام کی یہ بات یاد آئی کہ وہ عجیب سا لڑکا تھا، سمٹا سمٹایا اور سہما ہوا۔ سندھو نے بھی بتایا تھا کہ اغوا کے وقت لڑکے پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ معمولی چیخو پکار بھی نہ کر سکا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نصر اللہ اپنی بیٹی کو لڑکے کے روپ میں یہاں سے نکال کر لے جا رہا تھا، لیکن کیوں وہ اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ گھر بار چھوڑ کر بیٹی کا سر منڈوا کر اور اسے مردانہ لباس میں چھپا کر یہاں سے بھاگ رہا تھا؟ کیا یہ ہندو مسلم فساد کا شاخسانہ تھا یا کوئی اور بات تھی؟ اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ واردات کے وقت نصر اللہ نے غنڈوں کے سامنے اتنی شدید مزاحمت کیوں کی تھی اور انہیں روکنے کی کوشش میں جان کیوں ہارا تھا۔ وہ غنڈے اس کی عزت کو اس کے سامنے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اپنی بچی کو درندوں کے قبضے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ بستر مرگ پر نصر اللہ کی فریادی نظریں مجھے یاد آئی اور ذہن میں انگارے سے بھرنے لگے۔ میں نے حسن دین سے کہا، حسن، اگر تمہاری اطلاع کو درست مان لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کس کے خوف سے گاؤں چھوڑ کر بھاگا تھا؟ حسن دین کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف کے تاریک سا۔ میں کچھ نہیں جانتا صاحب جی، جو مجھے معلوم تھا آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ بات تو تم نے پہلے بھی کہی تھی اور اس کے بعد تم نے ثریا والا انکشاف کیا ہے۔ دیکھو حسن، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہیں دکھ دینے نہیں، تمہارا دکھ بانٹنے آیا ہوں، اور جو کچھ تم مجھے بتاؤ گے میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ حسن دین کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے اس سے نگاہ ملاتے ہوئے پوچھا، کیا نصر اللہ ہندوؤں کے ڈر سے بھاگا تھا؟ میرے سوال نے حسن دین کے ضبط کا بند توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ ہاں صاحب جی، وہ انہی ظالموں کے خوف سے بھاگا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر جلا دیے، ہمارے مردوں کو برچھیوں سے چھیدا اور ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ کون سا ظلم ہے جو ان لوگوں نے ہم پر نہیں توڑا؟ ہم تو شاید پیدا ہی دکھ اٹھانے کے لیے ہوئے۔ مشکل سے چند مہینے گزرتے ہیں کہ فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہر دفعہ ہماری بربادی کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ حسن دین ہچکیوں سے رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھا، اس دفعہ کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ معلوم نہیں جی، پچھلے 7-8 ماہ سے تو بالکل سکون تھا۔ ہم خوش تھے کہ شاید زندگی آسان ہو جائے گی، مگر ایک دم پھر آگ بھڑک اٹھی۔ سنا ہے سلطان پور گاؤں میں ہندو جاٹوں کے لڑکے نے مسلمان درزی کی بیٹی کو سرِ راہ چھیڑا۔
लड़की ने घर जाकर शिकायत की। बस इसी से बात बढ़ गई। रात को 8-10 गुंडे आए और दर्जी की बेटी को उसकी एक सहेली समेत उठाकर ले गए। ये खबर गांव में फैली तो मुसलमान लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर निकल आए और उन्होंने जाटों के 2 घरों को आग लगा दी। इस आग की चिंगारियां पूरे नारीपुर में फैल गईं और जगह जगह फसाद भड़क उठा। मुसलमानों की अक्सरियत सिर्फ 3-4 देहात में है, बाकी हर जगह हिंदू ज़्यादा है। वो गुस्से में बिफर कर मुसलमानों पर झपट पड़े। एक रात में कम से कम 30 आदमी मारे गए, जबकि ज़ख्मियों का कोई हिसाब ही नहीं। मुसलमानों के 100 से ज़ायद घर नजरे आतिश कर दिए गए। कई लड़कियां उठा ली गई। 3 लड़कियां तो सिर्फ मैली से उठाई गई। उनमें 2 की बराना लाशें अगले रोज़ शमशान घाट से मिली थी। इस फसाद में गांव के मुखिया का बेटा राजन भी ज़ख्मी हुआ। उसकी टांगों के दरमियान खंजर लगा था और जिस्म का नाजुक हिस्सा कट गया था। फसाद के बाद नसरुल्लाह के एक हिंदू पड़ोसी ने यह बात फैला दी कि राजन को छुरा मारने वाला नसरुल्लाह था। दरअसल उस शख्स का खेत नसरुल्लाह के खेत के साथ था। उनमें काफ़ी अरसे से अदावत चली आ रही थी। उस शख्स ने मौका गनीमत जानकर नसरुल्लाह को एक झूठे मामले में उलझा दिया। हिंदुओं को भड़काने के लिए तो बस चिंगारी की ज़रूरत थी। वो नसरुल्लाह की जान के दर पे हो गए। गांव में बज़ाहिर अमन अमान कायम हो चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर मुखिया के गुंडे नसरुल्लाह को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बना रहे थे। नसरुल्लाह इन हालात से बहुत खौफज़दा था। एक बेटी के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो नहीं चाहता था कि ये बेटी भी भलवाइयों का निशाना बन जाए। खैर खा उसे मशवरे दे रहे थे कि वो मेली छोड़कर सुल्तानपुर चला जाए या फिर पटना की तरफ निकल जाए। इन मशवरों को मानकर वो चुपके चुपके जाने की तैयारी कर रहा था। गांव से निकलना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन ये पूरा इलाका फसाद ज़दा था। जवान बेटी के साथ इस इलाके में से बखैर व आफियत निकल जाना दुश्वार था। नसरुल्लाह ने बेटी के बाल मुंडवा कर उसे लड़के का रूप दिया और रातों रात गांव छोड़कर चला गया। उसका इरादा मुजफ्फरपुर जाने का था। वो घर को ताला लगा कर गया था और इस उम्मीद पर गया था कि हालात ठीक हो गए तो वापस लौट आएगा, लेकिन उसकी किस्मत में वापस आना नहीं था। मैं कसम खा सकता हूँ जनाब आली, नसरुल्लाह का कत्ल मुखिया ने किया है या बद्री दादा ने। ये बद्री दादा कौन है? हुसैनुद्दीन हैरान नजर आने लगा, जैसे समझ ना पा रहा हो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बद्री दादा से कैसे नावाकिफ़ हूँ। मैंने उसकी हैरत को दूर करने के लिए कहा, हुसैनुद्दीन मैं कल ही पटना से आया हूँ। मुझे यहाँ के सरकर्दा लोगों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। जनाब बद्री दादा प्रसाद वो शख्स है जो इस दादा बद्री प्रसाद वो शख्स है जो इस इलाके के मुसलमानों को बला की तरह चिमटा हुआ है। जिंदा आदमी को उल्टा लटका कर कसाबों से उसकी चमड़ी उतरवा लेना बद्री के बाएं हाथ का खेल है। उसके गुंडे पूरे इलाके में दनदनाते फिरते और किसी का जानो माल उनसे महफूज नहीं। मुसलमान तो मुसलमान, निचली ज़ात के हिंदू भी उनके जुल्म से पनाह मांगते। ये ताज़ा फसाद जो यहाँ हुआ है, इसमें 100% बद्री प्रसाद का हाथ है। वो जब और जहाँ चाहे आग लगवा सकता है। अचानक हुसैनुद्दीन को एहसास हुआ कि वो जज्बात की रो में मुझे ज़रूरत से ज़्यादा बता गया। उसकी मदकूक चेहरे पर तारीक साए लहराए। उसने ज़मीन पर बैठकर मेरे पांव पकड़ लिए। थानेदार साहब, आपको खुदा रसूल का वास्ता ये बातें बस अपने तक ही रखना, वरना मेरे और मेरे बच्चों का खून आपके सर होगा। मैंने उसे तसल्ली दी और सिंधु ने उसकी बगलों में हाथ देकर बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा कुर्सी पर बिठाया। मैंने उससे बद्री प्रसाद का पता पूछा। हुसैनुद्दीन ने उसके कस्बे का नाम रंगी बताया और बताया कि वो फसाद के दौरान ही पटना चला गया था ताकि उस पर कश्त व खून का इल्ज़ाम ना आ सके, और अभी तक वो पटना में ही है। हुसैनुद्दीन बहुत काम की बातें बता रहा था, लेकिन मैं उसके पास ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता था। वजह यही थी कि हम दोनों कांस्टेबल को चक्कर देकर यहाँ आए थे और यकीनी बात थी कि कांस्टेबल हमें हर जगह ढूंढता फिर रहा होगा। अगर बात इंस्पेक्टर रूप राय तक पहुँच जाती तो हमारी बाकायदा तलाश शुरू हो जाती। लिहाजा मैंने हुसैनुद्दीन से कहा कि वो 2-3 रोज़ बाद मौका निकाल कर चुपके से पटना आए, वहाँ इत्मीनान से बात करेंगे। हम जिस खामोशी से हुसैनुद्दीन के घर में घुसे थे, इसी खामोशी से बाहर निकल आए। थाने के रास्ते ही में कांस्टेबल से मुलाकात हो गई।
वो सिंधु के लिए चप्पल उठाए ना जाने कब से चकराता फिर रहा था और अब हमारी गुमशुदगी की इत्तला रूप राय को देने जा रहा था। हमें देखकर उसने इत्मीनान की तवील सांस ली। दरअसल फसादात की वजह से ये इलाका बहुत गैर महफूज हो चुका था। अगर हम कुछ देर और ना मिलते तो यकीनन गांव में खलबली मच जाती। रात मेली में गुजारने के बाद अगले रोज़ सुबह सुबह हम वापस नारीपुर रवाना हो गए। हम दोपहर के वक्त नारीपुर पहुंच सके। बिलाल शाह हमारी वजह से बेहद परेशान था। उसकी परेशानी का सबूत इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि दोपहर के 2:30 बजे थे और वो जाग रहा था। ये वक्त बिलाल शाह के केलूले का होता था। दोपहर को लस्सी पीकर लंबी तान कर सोना उसके लिए इतना ही ज़रूरी था जितना कोई ख्याल कर सकता था। दोपहर को वो जहाँ कहीं और जिस हाल में भी होता था आनन फानन सोने के लिए तैयार हो जाता था। 2-3 मरतबा अमृतसर से जालंधर आते हुए उसने बस में केलूला कर लिया था और चंडीगढ़ पहुंच गया था। बिलाल शाह को जागते देखकर मुझे हैरानी हुई। मैंने हाल अहवाल पूछा। रात भर इंतज़ार करने वाली बीवी की तरह पहले तो उसने जली कटी सुनाई, फिर गुस्सा थूक दिया। उसके रवैये से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मुझे बताने के लिए उसके पास कोई अहम इत्तला है और उसके केलूला ना करने की एक वजह ये इत्तला भी है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। बिलाल शाह मुझे अलहदा कमरे में ले आया और बोला, खान साहब, जब से मुझे कम सुनाई देना शुरू हुआ है थोड़ा सा फ़ायदा भी हो गया। बातें करने वाले मेरी तरफ से बेफिक्र रहते हैं और कई बातें ऐसी भी मेरे कानों तक पहुंच जाती हैं जो इससे पहले नहीं पहुंचती थी। तुम्हें कम सुनाई देने लगा है, मगर इस वक्त तो तुम बड़े आराम से मेरी बातें सुन रहे हो। बस जी, वक्त वक्त की बात होती है। खैर छोड़िए इन बातों को। कल रात में इसी कमरे में लेटा हुआ था। साथ वाले कमरे में सुबह की ड्यूटी वाला सब इंस्पेक्टर और उसके साथी बातें कर रहे थे। सारे ही हिंदू थे। उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि नारीपुर की पुलिस गैर जानिबदार नहीं है। अमले में ज़्यादातर हिंदू हैं और ये अंदरखाने हिंदू बलवाइयों से मिले हुए हैं। रात हिंदू एएसआई ने थाने की 2 सरकारी बंदूकें अपने मनपसंद गुंडों को दी हैं। कागज़ों में ये बताया गया है कि बंदूकें ख़राब थीं और मुरम्मत के लिए भेजी हुई हैं। रात अमले की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इलाके का अमन व अमान वक्ती है और हो सकता है कि चंद दिनों या हफ्तों बाद फिर फसाद फूट पड़े। बिलाल शाह की इत्तलात वाकई बहुत अहम थी। मुझे पहले ही शुबा हो रहा था कि रूप राय जैसा थानेदार इंसाफ से काम नहीं ले सकता। वो ऊपर ऊपर से भाईचारे की बातें करता था लेकिन अंदर से मुसलमानों को रगड़ा देने में मसरूफ़ था। वो बेचारे पहले ही पिसे हुए थे, अब और ज़्यादा बेदस्तोपा हो गए थे। वो थाना जिसने उनकी हिफाजत करना थी उनके खिलाफ बलवाइयों को हथियार दे रहा था। ये जुल्म मामूली नहीं था। उसी रोज़ मैं अपने अमले के साथ नारीपुर से पटना वापस आ गया। सारा दिन सफ़र करने के बाद हम रात 11:30 बजे थाने पहुँचे। यहाँ अभी तक मगवी लड़के यानी सुरैया का कोई खोज नहीं मिला था। मेरे कायम मकाम सब इंस्पेक्टर ने कई जगह छापे मारे थे लेकिन नाकाम रहा था। मैंने सुबह होती बदरी दादा की तलाश शुरू करा दी। हसन दीन के मुताबिक ये शख्स इस वक्त पटना में था और पटना कोई इतना बड़ा भी नहीं था कि आदमी समुंदर में कतरे की तरह गुम हो जाए। कोशिश करके बदरी जैसे शख्स का खोज लगाया जा सकता था। मैंने चारों तरफ अपने मुखबर दौड़ाए, दूसरे थानों के मुखबरों से भी मदद ली और बदरी की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही एक ऐसे सेठ का खोज मिल गया जिसके पास कभी कभी बदरी क़याम किया करता था। मैंने एक होशियार एएसआई के ज़रिए उस सेठ की अच्छी तरह टो ली लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिनसे पता चलता कि बदरी इस दफ़ा भी सेठ के पास ठहरा हुआ है। इसी दौरान मेली से हसन दीन भी छुपता छुपाता पटना मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसे मेहमान की तरह इज्जत दी और हर तरह से उसकी दिलजोई की। रात को तन्हाई में मैंने उससे देर तक बातचीत की। हसन दीन ने कहा, जनाब मैं परसों सुल्तानपुर गया था। उस लड़के की ज़मानत हो गई है जिसने दर्जी की लड़की को उठाया था। याद रहे कि सुल्तानपुर वही गांव है जहां से फसाद शुरू हुआ था। मैंने हसन दीन से पूछा, तुम जाटों के लड़के की बात कर रहे हो? जी हाँ, फसाद की जड़ तो यही लड़का है। पहले इसने लड़की को छेड़ा, फिर साथी लेकर आया और एक सहेली समेत उस लड़की को उठा कर ले गया। दोनों लड़कियां पूरे 2 रोज़ उन शैतानों के पास रहीं। अब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि वो ज़मानत पर रिहा होकर घर आ गया। पूरे सुल्तानपुर में गर्दन अकड़ा कर चलता फिरता है और ठट्ठे करता है। ज़रा सोचें आप,
ان لڑکیوں کے وارثوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایسی باتوں سے ہی تو فساد شروع ہوتے۔ تمہارا خیال ہے کہ پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ بالکل جناب، یہی حالت رہی تو کسی وقت پھر خون خرابہ ہو جائے گا۔ آگ بجھی نہیں ہے، بس یوں سمجھیں کہ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے۔ کیا نام ہے اس ہندو لڑکے کا؟ گوپال جی، بڑا خراٹ لڑکا ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے۔ ایک کام کرو حسن دین، سلطان پور چلے جاؤ اور اس گوپال پر نظر رکھو۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے وہ کہاں آتا جاتا ہے۔ کیا ایسا کر سکتے ہو؟ سلطان پور میں میرا بہنوئی رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ آج کل اس نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں دوسرے تیسرے روز جاتا ہوں اور خچر پر سبزی لاد کر لے آتا ہوں۔ کبھی دل چاہے تو رات اس کے گھر بھی رہ لیتا ہوں۔ یہ تو بڑی مناسب بات ہے، تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ سلطان پور چلے جاؤ اور کسی بہانے چند روز کے لیے بہنوئی کے پاس ہی ٹکے رہو۔ حسن دین خوف زدہ نظر آتا تھا، مگر میری ہلا شیری پر وہ آمادہ ہو گیا۔ میں نے اگلے روز صبح سویرے اسے واپس ناری پور بھیج دیا۔ احتیاط کے طور پر میں نے ایک ہوشیار کانسٹیبل کو دیہاتی لباس میں اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ قریباً 4 روز بعد کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور دوپہر سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں تھانے میں ایک سائل کی شکایت سن رہا تھا کہ میرا کانسٹیبل ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جسے میں نے حسن دین کے ساتھ سلطان پور بھیج رکھا تھا۔ میں نے سائل کو باہر بھیج کر کانسٹیبل عطا محمد کو پاس بٹھایا۔ وہ بولا، جناب، میں اور حسن دین گوپال کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے۔ وہ آج صبح سویرے سلطان پور سے چلا، کوئی 4 میل پیدل چل کر پکی سڑک تک پہنچا اور وہاں سے لاری میں بیٹھ کر پٹنہ آیا ہے۔ ہم سلطان پور سے اس کے ساتھ لگے رہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ لاری اڈے سے پیدل چل کر کرشن چوک پہنچا ہے اور اب وہاں ایک جوئے خانے میں موجود ہے۔ حسن دین کہاں ہے؟ میں اسے کرشن چوک ہی چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے فوراً کپڑے بدلے اور سادہ لباس میں کانسٹیبل کے ساتھ کرشن چوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شہر کا ایک بدنام علاقہ تھا۔ جوا خانے، شراب خانے اور رنڈیوں کے اڈے کثرت سے تھے۔ ہم نے جیپ کرشن چوک سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دی اور پیدل ہی چل پڑے۔ چوک میں زبردست گہما گہمی تھی، حلوائیوں، پان فروشوں اور کبابیوں کی ان گنت دکانیں تھیں۔ کانسٹیبل مجھے ایک تنگ بازار میں لے گیا۔ میں نے سر پر ایک بڑا سا رومال ڈال رکھا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ میرا چہرہ کم سے کم نظر آئے۔ جرائم پیشہ لوگوں کے علاقے میں پولیس والے کا پہچانا جانا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم ایک ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ کر ہال کمرے میں داخل ہو گئے اور کونے کی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اس میز پر حسن دین پہلے سے موجود تھا۔ وہ کسی کبوتری کی طرح سہما ہوا تھا۔ اس ماحول میں حسن دین جیسا شخص سہمنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ چاروں طرف شور و غل برپا تھا۔ یوں لگتا تھا شہر بھر کے لفنگے اور اوباش یہاں جمع ہو گئے۔ گراموفون پر زور و شور سے ہندی اور بنگالی گانے بج رہے تھے اور ان گانوں کی آواز میں ہر شخص چیخ چیخ کر باتیں کر رہا تھا۔ فضا میں دھواں تھا اور شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل عطا محمد نے ایک میز پر بیٹھے سانولے سلونے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی گوپال ہے۔ میں نے غور سے اس گنڈے کو دیکھا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا، جسم مضبوط اور صورت سے خباثت ٹپکتی تھی۔ اسی بدبخت نے درزی کی بیٹی کو اٹھایا تھا اور 2 دن اس کی عزت سے کھیلتا رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، لیکن اگر 30 آدمیوں کے قتل کو ذہن میں رکھا جاتا تو یہ جرم اور بھی سنگین اور ناقابل معافی ہو جاتا۔ گوپال ہنس ہنس کر اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے یوں لگا کہ وہ اسی مجبور و بےکس لڑکی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے اغوا، اس کی بے حرمتی اور بدحالی کی باتیں۔ میری آنکھوں میں انگارے سے بھرنے لگے۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ عورتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور درندگی کے واقعات سنے ہیں۔ کچھ لوگ ان واقعات کو سن کر دل میں درد محسوس کرتے ہیں اور بہت سے لوگ صرف اپنے چہرے سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دکھ کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچتا جو زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کے حصے میں آتا ہے۔ ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر میں سینکڑوں ایسی عورتوں سے ملا ہوں اور ان کے جذبات کا اندازہ لگایا ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ ایسی عورت کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگتی ہے۔ اگر کبھی آپ کے لیے لڑائی بھڑائی کا موقع آیا ہو اور آپ سے طاقتور دشمن نے آپ کو نیچے دبا لیا ہو اور کسی صورت بھی
آپ کو نیچے سے نکلنے نہ دے رہا ہو تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ذرا گہرائی میں جا کر اس گھٹن اور تڑپ کو اپنے خیال میں لائیں۔ میں اس حالت کا تصور کرتا ہوں تو زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کی بیچارگی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور دل رونے لگتا ہے۔ گوپال جو نشے میں مست خوش گپیوں میں مصروف تھا، گپے لگاتے لگاتے اچانک چونک گیا۔ وہ اندرونی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی دروازے سے وہ راستہ نکلتا تھا جو نیچے تہہ خانے میں جوئے کی بیٹھک تک جاتا تھا۔ چند لمحے بعد اس دروازے سے ایک لخیم شخیم شخص برآمد ہوا۔ اس نے ماتھے پر بڑا سا تلک لگا رکھا تھا، دائیں کان میں سونے کی مرکی تھی۔ وہ سفید براق دھوتی کرتے میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور ہنڈا نما شخص تھا۔ اس ہنڈے کو میں فوراً پہچان گیا۔ یہ کرشن چوک ہی کا رہنے والا تھا اور میرے اندازے کے مطابق جوا خانے کا مالک بھی یہی تھا۔ لیکن سونے کی مرکی والا لخیم شخیم شخص کون تھا، یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سب حاضرین غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کئی ایک اس کے احترام میں کھڑے بھی ہو گئے۔ کھڑا ہونے والوں میں گوپال اور اس کے ساتھی بھی شامل تھے۔ مرکی والا شاہانہ چال چلتا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ گوپال کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ گوپال نے جلدی سے آگے بڑھ کر نمستے کیا۔ مرکی والا اس سے باتیں کرنے لگا، پھر اسے ساتھ لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دو مسلح غنڈے باڈی گارڈز کی طرح ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ سب لوگ چلے گئے تو میں نے قریبی میز پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، یار یہ سفید دھوتی قمیض والا کون تھا؟ وہ ہنڈوں کے خاص لہجے میں بولا، کوئی باہر کا بندہ ہے پیارے، بدری دادا کہتے ہیں اسے۔ میں حیران رہ گیا۔ جس بدری دادا کی تلاش میں ہم نے پورا پٹنہ کھنگال ڈالا تھا، وہ اس غیر معروف جوئے خانے میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا کھوج بھی کیسے عجیب طریقے سے لگا تھا۔ ہم گوپال کا تعاقب کر رہے تھے اور پہنچ گئے بدری دادا تک۔ یہ ایک نہایت اہم کامیابی تھی۔ گوپال وہ لڑکا تھا جس کی وجہ سے ناری پور کا ہندو مسلم فساد شروع ہوا تھا، اور گوپال کا تعلق بدری پرشاد سے تھا۔ اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا تھا کہ وہ ہندو مسلم فساد بدری پرشاد نے ہی شروع کرایا ہو۔ اگر یہ کام بدری پرشاد یعنی بدری دادا کا تھا تو اس سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے، اور ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا حسن دین کا یہ اندیشہ درست ہے کہ نصر اللہ کے قتل اور ثریا کے اغوا کا ذمہ دار یہی بدری دادا ہے؟ میں نے اس میز پر کانسٹیبل اور حسن دین کے ساتھ بیٹھ کر 2 سگریٹ پھونکے اور بدری دادا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بالکل اچانک تھا اور میرے دونوں ساتھیوں میں سے کسی کو میری نیت کا علم نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر میں بالائی منزل پر پہنچا۔ میں نے بدری دادا اور اس کے ساتھیوں کو ایک نیم تاریک راہداری میں مڑتے دیکھا۔ میں نے بھی اس راہداری میں قدم رکھے اور دائیں بائیں دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ دونوں طرف کمروں کے دروازے تھے۔ کسی دروازے میں شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ کسی کمرے سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ دفتن میرے سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک بدری دادا کے پیچھے چلنے والا مسلح ہنڈا تھا اور دوسرا گوپال۔ ان دونوں نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا۔ پھر رائفل بردار ہنڈا بولا، کیا لینے آئے ہو؟ اس کے سوال سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس راہداری میں داخلہ ممنوع ہے اور یہاں گھسنے والے کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے سنبھل کر کہا، میں بدری دادا سے ملنے آیا ہوں، جمشید پور سے۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ میں خود ملنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نواز خان۔ گوپال نے مجھے سر تا پا گھورا۔ میں ایک سڑک چاپ بابو کے حلیے میں تھا، لہجہ بھی ایسا ہی بنا رکھا تھا۔ گوپال نے خشک لہجے میں کہا، سیدھی طرح نام پتہ بتا، تیرے جیسے آوارہ گردوں کے لیے وقت نہیں ہوتا بدری دادا کے پاس۔ منہ سنبھال کر بات کر استاد، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں میں۔ مسلح ہنڈے کو اب مجھ پر شبہ ہو چکا تھا۔ اس نے ہررا کر کہا، تلاشی دو۔ تلاشی کس بات کی؟ گوپال بجلی کی طرح تڑپا اور اس نے گریبان پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ دوسرے شخص کا ہاتھ میری جیکٹ کے نیچے ریوالور پر آیا۔ میں ان دونوں کی پھرتی کا قائل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، میری پھٹی پرانی جیکٹ ریوالور کے بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں اب بھی حرکت میں نہ آتا تو پھر مار پڑنی یقینی تھی۔ ایسے جوا خانوں میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہونا اور چاقو چل جانے روزمرہ کی بات ہوتی ہے۔
میں نے پشت دیوار سے لگا کر ایک زوردار ٹانگ مسلح ہنڈے کے سینے پر رسید کی۔ وہ 2-3 فٹ اچھل کر سیڑھیوں پر گرا اور لکڑی کی ریلنگ توڑتا ہوا 12 فٹ نیچے میزوں پر جا گرا۔ مجھے لوگوں کے چیخنے اور برتن ٹوٹنے کی زوردار آوازیں سنائی دی۔ گوپال میرے اس شدید حملے کے سحر میں گرفتار ہو کر ایک سیکنڈ کے لیے اپنی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ یہ غفلت اسے خاصی مہنگی پڑی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کر ایک تباہ کن ٹکر اس کے منہ پر ماری۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا کر رہ گیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس ٹکر نے اسے 2 دانتوں سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے اپنا گھٹنا میرے پیٹ میں مارا۔ میں نے جھلا کر اسے بڑی بےرحمی سے دھکا دیا۔ وہ چکنے فرش پر پھسلتا ہوا کھٹاک سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا، لڑکھڑا کر گرا۔ ایک ہراساں نظر مجھ پر ڈالی اور کسی کو پکارتا ہوا دوسری طرف بھاگا۔ میں راہداری کے درمیان پریشان کھڑا تھا۔ نیچے ہال کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ لوگ سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر راہداری تک پہنچنے والے تھے۔ دوسری طرف گوپال کی دھاڑیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بلا رہا تھا۔ دفتن میرے پہلو میں ایک دروازہ دھماکے سے کھلا اور کسی نے بازو پکڑ کر پھرتی سے مجھے اندر کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے کمرے کی مدھم روشنی میں دیکھا، مجھے اندر لانے والی ایک جوان سال عورت تھی۔ وہ ساڑی میں تھی، ماتھے پر تلک تھا، لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس کی صورت کچھ جانی پہچانی لگی۔ وہ مجھے کھینچتی ہوئی ایک پچھلے کمرے میں لے آئی اور دھکیل کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ کون ہو تم؟ بڑی جلدی بھول گئے ہو۔ میں نے اس کی صورت پر غور کیا اور ایک دم اس کا نام میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ سمیتا تھی۔ قریباً 2 برس پہلے سمیتا ایک بلیک میلر ہنڈے کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ ہنڈا سمیتا کو تو برباد کر ہی چکا تھا، اب اس کے ذریعے اس کی چھوٹی بہن کو بھی قابو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمیتا کی مدد کی تھی اور بلیک میلر کو آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا تھا۔ یہ واقعہ امبالہ میں پیش آیا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد سمیتا کو پٹنہ میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن کچھ زیادہ حیران بھی نہیں ہوا۔ سمیتا ایک ایسی عورت تھی جو اپنی آزاد خیالی کی وجہ سے مشہور تھی اور شہر شہر گھوم کر گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی تھی۔ میرے خیالوں کا سلسلہ راہداری سے آنے والی آوازوں نے توڑا۔ وہاں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ گوپال اور بدری دادا کے دوسرے کارندے مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں ان سے ڈر کر اس کمرے میں دبکنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا سمیتا کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پھر میرے سامنے آ گئی۔ نہیں نواز صاحب، میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ آپ نہیں جانتے آپ نے کن لوگوں سے جھگڑا کیا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہنڈے ہیں۔ میرا کام ہی خطرناک ہنڈوں کو سیدھا کرنا ہے۔ تم پیچھے ہٹو۔ نہیں نواز صاحب، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ یہ بدری دادا کے لوگ ہیں اور بدری دادا آدمی کو مکھی کی طرح مار دیتا ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، پلیز آپ اس وقت باہر نہ جائیں۔ سمیتا کی آنکھوں میں خوف اور لہجے میں التجا تھی۔ میں نے زیادہ ہٹ درمی مناسب نہیں سمجھی اور سمیتا کی گرفت میں اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ مجھے پھر کھینچتی ہوئی پچھلے کمرے میں لے آئی۔ درمیانی دروازے پر پردہ کھینچ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور کھڑکی کی جھری میں سے راہداری میں جھانکنے لگی۔ راہداری سے مسلسل دھڑ دھڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا بدری دادا کے ہنڈے کمروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے۔ میں نے میز سے پھل کاٹنے والی چھری اٹھا کر جیکٹ میں چھپا لی اور مسیری پر نیم دراز ہو کر سمیتا کی مصروفیات دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ سمیتا نے تھوڑے سے پٹ کھول کر کسی سے چند باتیں کیں اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ میرے پاس آ کر بولی، بہتر ہوا آپ باہر نہیں گئے۔ آپ کے ساتھ عملہ بھی نہیں تھا اور وہ کم از کم 15 آدمی تھے، سارے کے سارے مسلح۔ بدری دادا بھی ان میں شامل تھا۔ وہ غصے سے لال بھبھکا ہو رہا ہے۔ جس شخص کو ٹانگ مار کر آپ نے نیچے ہال میں گرایا تھا اس کا کولہا ٹوٹ گیا ہے۔ بدری کے آدمی اسے رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہے خوش رہے، شاد و آباد رہے، ہنستے مسکراتے رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔